حضرات، چونکہ قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں، درمیان میں ایک دن باقی رہ گیا ہے، پرسوں آنے والا دن عید الاضحیٰ ہے۔ بہت سارے لوگ جانوروں کی قربانی کریں گے، بہت سارے لوگ خرید لیے رہیں گے، جو نہیں خریدے ہیں کوشش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنی جانب سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے قربانی کرنے کی سہولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، قربانی کے کچھ آداب بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے اخلاص۔ کتنا بھی پیسہ خرچ کر لو، کتنا بھی بڑا جانور خرید لو، اگر دل میں اخلاص نہیں، اللہ کے لیے آپ قربانی نہیں کریں گے، وہ قربانی بیکار ہو جائے گی، رائگاں ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں اپنی حیثیت کو بتانے کے لیے بڑے بڑے جانور لاتے ہیں۔ بڑے بڑے جانور کی قربانی کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن دل کا ارادہ اگر یہ ہو میں دوسروں کو بتاؤں میری حیثیت کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میں کتنا بڑا آدمی ہوں، گلیوں میں لے کر گھومتے پھریں، اس کے گلے میں بعض لوگ تو پھولوں کا ہار، چمکیوں کا ہار ڈال دیتے ہیں اور سب کو نمائش کرتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں۔ خبردار، ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دکھاوا اس میں شامل ہو رہا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کے خون کی ضرورت نہیں، گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ضرورت ہے تمہارے دل کے اخلاص اور دل کے تقوی کی۔ لہٰذا قربانی میں ریاکاری سے ہم سب کو پرہیز کرنا ہے، اپنی طاقت کے مطابق جانور کو قربان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ قربانی جانور کو ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ بولنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ جان بوجھ کے اگر آپ چھوڑ دیں گے، جانور ذبح کریں گے لیکن وہ گوشت حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کہیں۔ اللہم ھذا منک ولک تقبل منی واہل بیتی۔ ہو سکے تو قربانی جس کی طرف سے ہو رہی ہے اس کا نام لیجئے، آپ نام لے کر میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، یہ دعائیں پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایک بات یہ ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کی طرف سے ایک جانور ہے، ایک آدمی کی طرف سے ایک حصہ ہے۔ اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکال دیجئے، جانور ایک ہو یا حصہ ایک ہو، پوری فیملی کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اس لیے آپ کہیں یہ میری طرف سے، اس طرح نہ کہیں میری طرف سے، میری پوری فیملی کی طرف سے۔ بہت سارے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، دادا کی طرف سے دے رہے ہیں اس سال، باپ کی طرف سے دے رہے ہیں اس سال، ماں کی طرف سے دے رہے ہیں اس سال میری طرف سے، اس سال میرے بیٹے کی طرف سے۔ نہیں، جتنے لوگ آپ کے گھر میں ہیں ساروں کی طرف سے، آپ ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بات ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، جانور کے جذبات کا لحاظ کریں۔ جانور کو بھی اللہ نے تھوڑا بہت شعور دیا ہے، وہ بھی پہچانتا ہے، اس کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے سامنے چھری گھسنے، چھری تیز کرنے سے منع فرمایا، جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ لہٰذا جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کریں۔ اب جب ذبح کرتے ہیں آپ تو جانور کو لیفٹ سائیڈ میں لٹائیں، اس انداز میں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو اور آپ کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں چھری ہو اور آپ کا بایاں ہاتھ جانور کے چہرے پر ہو، تو اس طریقے سے آپ کو ذبح کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرات، جن باتوں کا ہم کو خصوصیت کے ساتھ خیال کرنا ہے وہ ہے کہ جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے، اس چمڑے کو چاہے تو آپ دباغت دے کے خود استعمال کر سکتے ہیں، یا نہیں تو وہ کسی غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دیں۔ لیکن قصاب کو، جانور کو جو صفائی کرنے والا، گوشت کاٹنے والا، مارنے والا ہے، اس کو اجرت کے طور پہ اس کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، اجرت دینے کے بعد آپ گوشت چاہے تو کچھ گوشت ثواب کی نیت سے دے سکتے ہیں، لیکن چمڑا اجرت کے طور پہ قصاب کو نہ دے۔ اسی طریقے سے خاص کر ہندوستان کے تناظر میں ہم اس بات کو یاد رکھیں، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ لہٰذا
پاکی صفائی کا ان دنوں میں خاص کر لحاظ رکھے۔ عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے جانور آ جاتے ہیں، گلیوں میں سڑکوں میں جدھر دیکھو مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، گوبر پڑا ہوا ہے، وہ بارش کا موسم ہے اور وہ مینگنیوں پہ بارش گرتا ہے، روڈ پورا خراب ہو جاتا ہے، بدبو پھیلتی ہے، گھاس پڑا ہوا ہے، نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس ہمارے برادران وطن رہتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھائی بہنیں رہتی ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی حرکت سے۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بہت سارے اکثریت یہاں کی غیر مسلموں کی ہے، ہمارے کسی حرکت سے کسی بھائی بہن کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہماری عید سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ فرق ہوتا ہے ان کی عید میں ہماری عید میں۔ ان کی عید میں آپ دیکھتے ہیں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، پٹاخے پھوڑتے ہیں، کتنے لوگوں کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں، کتنے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، شراب پیتے ہیں، سڑک جام کرتے ہیں، راستہ روکتے ہیں، ہولی اڑاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہی حرکت ہم کریں گے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری عید سے کسی غیر مسلم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہماری عید سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا پاکی صفائی کا خصوصیت کے ساتھ آپ لوگ اہتمام کریں۔ جس دن ذبح کرتے ہیں خون بھی بہتا ہے، گوبر نکلتا ہے، وہ جہاں پھینکنا ہے وہاں لے جا کر پھینکیں۔